وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستواه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم محبت سے درود پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ جملہ مشہور ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے تو خدمت سے اللہ کی رضا اور لقاء اور اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ خدمت کے ہزاروں نہیں لاکھوں فائدے ہوتے ہیں، اس لیے مشائخ سالکین کو خدمت پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے بندے کی میں مٹتی، طبیعت نہیں چاہتی نا کہ بات سننے کو، ماننے کو، کام کرنے کو، تو شیخ کہہ دے وہ تو کرنا پڑے گا نا۔ اور اس بات کی بھی مشق کروانی ہوتی ہے، سمینا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے۔ تو خدمت مختلف قسم کی ہوتی ہے جو بندہ کرتا رہتا ہے، تو جتنا بندہ خدمت میں آگے بڑھ جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ کا قرب بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو کہتے ہیں میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، خانقاہ کی، مدرسے کی، تو اس میں کیا ملے گا، تنخواہ بھی تھوڑی ہے اور عزت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور ہوگا، وہاں ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، وہاں خدمت والے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اب صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ خدمت کی۔ اچھا، اپنی جان سے بھی خدمت کی کہ سفر ہجرت میں آگے پیچھے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں ادھر سے نہ دشمن آ جائے، میں ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے خطرہ ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، آگے ہوتا ہوں پیچھے ہوتا ہوں۔ یعنی جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب پر قربان ہونے کے لیے بے چین ہوتا ہے، ایسے حضرت صدیق اکبر کی حالت تھی۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی طرح اپنا مال 40,000 سے بھی زیادہ تھا، وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا، جان مال۔ غزوہ بدر میں آپ پہرا دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عریش کا، خیمے کا، حتیٰ کہ اپنی پیاری بیٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی۔ اور علامہ اقبال کو ایسی ملکہ حاصل تھا شاعری کے اوپر کہ انہوں نے پوری زندگی کو پورے شعر میں نہیں آدھے شعر میں پرو دیا۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، کہ اسلام میں دوسرے، غزوہ بدر میں دوسرے، غار ثور میں دوسرے اور قبر میں دوسرے۔ فارسی کا شعر
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی امت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے فصل کے لیے پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسلام میں بھی دوسرے، غار میں بھی دوسرے، سفر میں بھی دوسرے، قبر میں بھی دوسرے، ثانیے سلام و غار و بدر و قبر۔ تو یہ ان کو اتنا اونچا مقام، خدمت، اور خدمت بھی عشق و محبت کے ساتھ، ایک بیزاری کے ساتھ خدمت ہوتی ہے اور ایک عشق و محبت کے ساتھ خدمت ہوتی ہے، اس سے پھر بہت اونچے مقامات ملتے ہیں۔ پھر اس سے بندے کو حکمت و دانائی ملتی ہے۔ اس بندہ سادہ سا بندہ ہوگا لیکن اس کو بڑی حکمت و دانائی اللہ عطا فرمائے گا، وہ بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرے گا۔ اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو الہام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے دل میں باتیں القاء کرنی شروع کر دیں گے۔ تو خدمت کے ذریعے انسان حکیم بن جاتا ہے، اس کو اللہ حکمت و دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں حکمت و دانائی دے دیتا ہوں اس کو خیر کثیر دے دیتا ہوں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیر، کہ جس کو حکمت و دانائی دے دیتا ہوں اس کو خیر کثیر دے دیتا ہوں۔ اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے حکمت و دانائی دیتے ہیں پھر نبوت دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے حکمت و دانائی دی، پھر نبوت کا علم عطا فرمایا۔ اور جو میں نے آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اور خدمت سے یہ حاصل ہوتی ہے، لیکن خدمت خوشی سے کرے، بیزاری سے نہ کرے۔ اگر گناہ کر کے نفرت بیزاری ہو تو گناہ معاف ہو جاتے، اگر نیکی کر کے بیزاری ہو تو نیکی ختم ہو جاتی۔ جب آپ نے نفرت کی، بیزاری کی کہ میں کہاں پھنس گیا، یہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شیخ، کوئی استاد آپ سے خدمت لے رہا ہے تو یہ سعادت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے رہا ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت خدمت کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے حضرت میرے لیے خصوصی دعا نہیں کر رہے اور میری طرف توجہ نہیں کر رہے، تو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہر بات۔ جو آپ کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، گناہوں سے جان چھوڑ رہی ہے، تو یہ انہی کی دعاؤں اور توجہ اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ بندے کو مختلف تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ایلومینیم کی فیکٹری میں کھڑکیوں اور دروازوں کا پیمائش دینے گئے، پہلے انہوں نے ہمیں پیمائشیں یہاں سے لیں، پھر ہم نے کہا کہ بھئی اس میں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں، کمی کر دیں، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہا ہم ڈسکاؤنٹ کر چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں کی، اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کی ہے، ورنہ ہم نے اللہ کی خاطر ڈسکاؤنٹ کر چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں کی، عدم موجودگی میں کر دیا۔ واقعی لوہے کے قریب انہوں نے ہمیں اسٹیل دے دی، ایلومینیم دے دی۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ خدمت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اب شیخ اس کو سنا کے کہے کہ جی میں نے تیرے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، یہ کیا وہ کیا، اور پھر
وہ وقت ہو یا نہ ہو، وہ وہی پھر دعاؤں کا انتظار کرے کہ جی ہر وقت ہی حضرت میرے نام کا وظیفہ پڑھے، مجھے بتاتے رہے میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ ہمارے شیخ بہت کم ہمیں بتاتے تھے، لیکن ہمیں خود محسوس ہو جاتا تھا برکت، کہ ان کی دعا ہے، توجہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ میں نے حضرت کو خط لکھا تقریباً 5 سال بعد، 5 سال گزر گئے بیعت ہوئے کہ حضرت جیسے وہ ہونا چاہیے ویسی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی اچھے خواب نہیں نظر آ رہے، کچھ اور نہیں نظر آ رہا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا مجھے آپ سے۔ تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ مریض کو آرام آ رہا ہے، ضروری نہیں کہ مریض کو بھی پتہ ہو کہ میرے مرض کو آرام آ رہا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو واقعی فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک خزاں ہوتی ہے، ایک بہار ہوتی ہے، بہار میں پھل پھول پتے نکل آتے ہیں، تو خزاں میں لوگ درخت ٹونڈ مونڈ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ خزاں میں تنا موٹا ہو رہی ہیں، شاخیں موٹی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اندر سے درخت نا توانا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، جو ہی موسم اچھا آتا ہے تو پھل پتے پھول باہر نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بندہ رابطہ مضبوط رکھتا ہے اس کو ضرور فرق پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت ادب اطاعت کے ساتھ کسی شہر کی صحبت میں بندہ آئے جائے اور اس کو فائدہ نہ ہو، لیکن انسان ناشکرا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اتنا فائدہ اٹھایا، یا وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہو، کچھ نظر آئے مجھے، حالانکہ ہر بندے میں فرق پڑتا ہے۔ دلی میں ایک کاتب تھے، کتابیں لکھتے تھے اس وقت، کمپیوٹر سے پہلے کا زمانہ، تو وہ خطاط تھے، لوگوں کو خوش خطی سکھاتے تھے۔ اب خوش خطی جو ہے نا بڑی مشکل سے آتی ہے، تو جو بندہ آتا نا سیکھنے کے لیے اس سے ایک تختی لکھواتے، وہ ٹیڑھی میڑھی جیسے ہوتا ہے، خط خراب ہوتا ہے، لکھ کے اس کو رکھ لیتے، 6 مہینے سال بعد وہ بندہ کہتا ہے جی الف با لکھ لکھ کے دوسری چیزیں لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں، خط تو بنا نہیں، اچھا استاد جی میں جاتا ہوں، بس میں نہیں سیکھتا۔ تو وہ کہتے اچھا جاتے ہوئے ایک تختی لکھ جاؤ، وہ دوبارہ اس سے تختی لکھواتے اور پہلے والی تختی نکال کے اس کے سامنے ایسے کرتے، بتاؤ پہلے والی میں اس میں کیا فرق ہوگا؟ جی اتنا زیادہ فرق ہے۔ تو کہا بس دیکھ لو یہ فرق آ گیا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح ہر سالک میں اگر وہ کخ بھی نہ کرے، نہ ذکر نہ فکر نہ مراقبے، کچھ بھی نہ کرے، پھر بھی اس میں فرق آئے گا۔ وہ نسبت جو ہے نا اس کے اوپر اثر کرے گی۔ جو بھی بندہ توبہ طائب ہوتا ہے اس کے اندر ہلکی سی نسبت چلی جاتی ہے، اگر وہ ذکر فکر کرے، پابندی سے صحبت میں آتا رہے تو اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ عادات بدلتی ہیں، پہلے عبادات بدلتی ہیں، پھر معاملات بدلتے ہیں، پھر اس کی عادات بدلتی ہیں، پھر اس کا اخلاق سب سے آخر پہ بدلتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ وکان الانسان عجولا، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑے جلد باز ہے کہ بس جلدی جلدی کچھ نظر آئے، حالانکہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں، میں تو ضرور مٹتی ہے، جب ڈانٹے پڑیں گی تو میں تو مٹے گی۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گرمیوں میں ایک انجینئر سب چھٹیاں گزارنے جاتے تھے، تو اب کسی کو وہاں کیونکہ کھانا پینا بہت کم ہوتا تھا، بہت ہی ہو تو وہ جنگل کے پھولوں کا بھتا بنا لیتے تھے، تو بہت کم کھانے کو ملتا، کبھی چاول تو روٹی گندم کی تو دماغ سے نکال ہی دینا، کبھی کبھار سال میں مل جاتی تھی۔ تو اب کسی کو رات کو اللہ 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 حال چڑھ گیا، کسی کو اچھے خواب نظر آ رہے ہیں، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب اس نے ایک دن شکوہ کیا،
کہ حضرت مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اتنے مہینے آپ کے پاس رہتا ہوں تو مجھے تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے پوچھا فقیرہ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں۔ اتباع سنت کا شوق ہوا؟ جی بالکل، اتباع سنت کرتا ہوں اور کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تہجد کی پابندی ہے؟ کہا ہاں تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا اور؟ کہا جی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ تو حضرت نے کہا اب میں آپ کو اور اڑنا سکھاؤں؟ یہ کافی نہیں تیرے لیے کہ بھئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہے، تہجد ہے، اتباع سنت کا شوق ہے، تو اب آپ کو اڑنا سکھاؤں پھر ترقی ہوگی؟ تو آج ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ایک تو جلد بازی میں چاہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ جی ترقی نہیں ہوئی، حالانکہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ذکر، نہ فکر، نہ مراقبہ، نہ کثرت صحبت۔ حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ دو طریقے سے ترقی ہوتی ہے، یا تو بندہ مراقبہ اور وقوف قلبی کثرت سے کرے، استغفار کثرت سے کرے، یا یہ کہ کثرت سے اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، اس سے بھی پھر بڑی ترقی ہوتی۔ اب جب صحبت میں زیادہ رہیں گے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ اچھا ہر ڈانٹ ڈپٹ کے بعد نہ آپ کی عقل بڑھے گی، سمجھ بڑھے گی، آپ کی بصیرت بڑھے گی۔ جب غلطی کریں گے ڈانٹ پڑے گی، خود ہی بندے کو احساس ہوگا او میں نے تو یہ غلطی کی، آئندہ تو نہیں کروں گا، تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ محتاط ہونا ہی تقویٰ ہے، اس کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں تو کتنا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، فضول سوچیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سر پہ پگڑی آ جاتی ہے، مونچھیں صاف ہو جاتی ہیں، یہ ساری سنتیں۔ اب تخصص میں ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے علماء آئے ہیں، بس ایک دو کبھی جوش میں آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں۔ مونچھیں صاف کرنا تو اتنا مشکل ہے ان کے لیے جیسے گردن ذبح کروانا ہو۔ یقین کریں، کہہ کہ میں تھک گیا ہوں، مونچھیں نہیں ہو سکتی ذبح۔ اب مونچھیں ذبح ہونے میں کوئی تکلیف ہے؟ حالانکہ چہرہ روشن نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے، ناک ہو کوئی چیز ہو یہاں پھنستا تو نہیں، انسان صاف ستھرا نظر آتا ہے، لیکن وہ نہیں۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، مونچھیں نہیں کاٹیں گے ہم۔ حالانکہ آپ شیشے میں دیکھ لیں، جو بندہ مونچھوں کو صاف کر لیتا ہے، یہ ایسی سنت ہے چہرے میں نورانیت آ جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہوں تو کیسا لگے گا؟ اچھا پھر عجیب بات ہے کہ مونچھیں رکھی ہوں، خواہ مخواہ ہاتھ ان کو لگاتا رہتا، وٹ دیتا رہتا، اب یہ بھی کوئی کام ہے؟ لیکن مونچھوں سے اتنا پیار ہے کہ اس کو کٹانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل میں اتنے مرض ہے۔ اچھا سنت کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کیا ہوا جی نہیں پگڑی باندھی تو کوئی فرض ہے؟ یعنی ہم فرض ہی پورا کریں گے، سنت کو نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا؟ بھئی لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ جی سنت ہی تو ہے۔ بھائی سنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ بیسٹ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا وہ سنت ہے۔ کوئی سنت معمولی چیز ہے؟ ایک بندے کو 1000 کرامتیں مل جائیں، اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ اڑ رہا ہے، چل رہا ہے، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ ایک سنت پہ عمل کر لیں، یہ ساری کرامتوں سے افضل ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد اللہ نے لکھا ہے، کسی نے کہا جی کرامت، کہا میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے؟ سنت پہ عمل کرنا ہی بہت بڑی کرامت۔ اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے چکوال میں علماء کرام سے بیان کیا،
کہا اور سلاسل میں محنت مجاہدہ اور چلوں کے ذریعے جو ہے بندے کو ترقی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اتباع سنت میں کمال حاصل کرنے سے ترقی ہوتی ہے. بس جو سنت ہے اتباع سنت میں کمال حاصل کر لے گا اس کو زبردست ترقی ہوگی. اور ہم یہ عاجز ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بھی اتباع سنت کی بھی نیت کرو اور اتباع قرآن کی بھی نیت کرو. کیونکہ قرآن کو ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، عمل کرنے کی نیت نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں قرآن میں سب سے زیادہ جو چیز بیان ہوئی ہے نا وہ ایمان یقین ایمان یقین ایمان یقین بیان ہوا. آپ دیکھ لیں، نشان لگا لیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کامل پیدا کرو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کہ مرد مومن وہ ہے اس کو اللہ سے ایسی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو جائے کہ اللہ کا نام آتے ہی اس کے دل اور دماغ کی کیفیت بدل جائے، اور اللہ کا کلام پڑھا جائے اس کا ایمان جوش مارنے لگ جائے کہ واہ میرے مولا واہ تو نے کیا بات کہی ہے. تو سب سے زیادہ قرآن میں ایمان کے اوپر بات کی گئی. اچھا، سورہ یاسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی و روحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور اس دل میں سب سے زیادہ اللہ نے ایمان یقین کو بیان کیا. آپ غور و فکر کریں سورہ یاسین پر، آپ کو ایمان یقین نظر آئے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل من عزیز الرحیم. آگے کیا ہے؟ تنذر قوم ما انذر آباؤہم وہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. یہاں بھی کہ یہ ایمان نہیں لاتے. آگے بھی ایمان کا ذکر. آگے وہ جو بڑھئی تھا مرد مومن تھا اور اس کا بھی ایمان کا تذکرہ. اس نے سب کے سامنے کلندرانہ انداز سے کہا ہے جی، کیسے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر بلکہ تمہارے رب پر ایمان لے آؤ، سن لو سب. انہوں نے کہا ہم نبیوں کو نہیں مان رہا، تو کدھر سے آ گیا ہے؟ مار مار کے اس کو شہید کر دے. اللہ اکبر کبیر. تو اس کے ایمان یقین کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو کیسا اس کا ایمان تھا. اسی طرح آگے واقعات اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان یقین بناؤ. اب یہ سب سے زیادہ ایمان یقین کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے. اور جب قرآن غور و فکر سے پڑھا جائے ایمان یقین بندے کا بڑا اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی باتوں سے اگر ایمان یقین نہیں بنتا تو میری باتوں سے بھی نہیں بنے گا، علماء کی باتوں سے بھی نہیں بنے گا. اللہ کی باتوں سے ایمان یقین بنتا ہے، کیونکہ اللہ کی باتوں میں جو نورانیت ہے وہ ہماری باتوں میں تو نہیں ہے نا. لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور وہ نور جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیے. اللہ نے قرآن کو نور کہا. تو نور جب یہ دل میں سینے میں داخل ہوتا ہے تو ہلچل مچا دیتا ہے. تو بہت سے ایمان یقین کے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں گئے فرعون کے پاس دعوت دینے، اور وہ نہیں مانا، جادوگروں کو مقابلے میں لے آیا. ایسا الو کا پٹھا تھا فرعون کہ خود جادوگروں کو اکٹھے کر کے لایا رہا ہے مختلف شہروں سے. اور جب وہ ایمان لے آئے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہاری سازش ہے. وہ الو آدمی تو خود لے کے آیا ہے
اور وہ حقیقت کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان لے آئے۔ اور انہوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اس نے کہا میں ایک ٹانگ اور ہاتھ کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا فخذ ایمان تھا، کر لے جو کچھ ہوتا ہے، ہم ایمان اور کلمہ نہیں چھوڑنے والے۔ پھانسی پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، 4 دن کی زندگی ہے نا۔ اسی طرح اصحاب کہف ہے، اللہ اکبر کبیر، وہ بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے۔ اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے، وہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ تو ایمان بچانے کے لیے حکم ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ لَهُ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بہت سی برتنے کی چیزیں دوں گا اور بڑی اس کو خوشحالی دوں گا۔ ہم یعنی دنیا کے آخری کنارے تک بھی پاکستانی پہنچے ہوئے پیسے کمانے کے لیے۔ فیجی ملک ہے، وہاں اتنے پاکستانی جس کی حد نہیں، اور وہ بھی فراڈ کے ذریعے وہاں پہنچے کہ پنجاب کے مختلف گاؤں سے نوجوان جن کو روزگار نہیں ملتا ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو وہاں فیجی پہنچا کے اٹلی پہنچا دیں گے، یہ پہنچا دیں گے، وہ پہنچا دیں گے، وہاں تو چاروں طرف سمندر ہے، کہاں پہنچائیں گے؟ دنیا کا آخری ملک ہے، وہیں سورج نکلتا ہے پہلے۔ اب وہ بیٹھے، نہ کرایا کہ واپس آ سکے، نہ کوئی دین کی دعوت دینے کا شوق ہے کہ چلے تبلیغ ہی کرو جی۔ وہاں ذلیل ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر جو کبھی مسجد میں نہیں آئے ہوتے وہ بھی پھر مسجد میں آتے۔ وہاں میں نے جمعہ پڑھایا ایک بڑی مسجد میں، تو پریشان۔ حالانکہ ایمان کے لیے ہجرت کرنے کا حکم ہے، پیسوں کے لیے ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بھئی ایمان بچانے کے لیے تو ضروری ہے، ایمان کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ جیسے تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى، کہ زمین بھر کے سونے کی دے دے کافر، اللہ پھر بھی جہنم سے نہیں نکالے گا، ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اور ایمان والا مارے کھا 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 کے کبھی نہ کبھی نکل جائے گا کلمے کی برکت سے۔ اب ایمان کا تذکرہ ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے بھی دیکھ دیکھ کے ایسی عادت بن گئی ہے کہ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اب میں تو پھر صاف کہتا ہوں الحمدللہ اچھا حال ہے، ایمان کی فکر ہے۔ میں تو ایسا کہتا ہوں کہ شاید اگلے کو بھی ایمان کی فکر لگ جائے، وہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایمان کا کیوں نام لیا۔ بھئی مرنا تو ہے، کسی بیماری میں ہی مریں گے نا۔ تو اگر کوئی بے ایمان ہو کے مر گیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، اگر کوئی بیمار ہو کے مر گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ بیماری اس کی کمیاں کوتاہیاں دور کر دیتی۔ تو بیماری کا تو ہمیں غم ہے، لیکن ایمان کا غم نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے تھے جتنا لوگوں کو رزق کی فکر ہے اتنی فکر ایمان کی لگ جائے تو یہ ولی اللہ بن جائے۔ تو ایمان یقین ہی پھر نماز پڑھاتا ہے، ایمان یقین ہی جان قربان کرواتا ہے، اور ایمان یقین ہی سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ جی ہاں، جو مومن ہوتا ہے نا اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ ایمان یقین پر شعر کہے، دل پر ایمان یقین پر، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سونے تہذیب حاضر کے گرفتار
غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی بھی لعنت ہے، لیکن غلامی سے بڑی لعنت ہے کہ بندہ بے یقین ہو، اللہ کی ذات میں اس کو یقین نہ ہو. جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے تو وہ جلسہ جو ہوا اقبال پارک میں، تو بہت بڑا جلسہ تھا. اس کے پیچھے یہ شعر لکھ کے لگایا ہوا تھا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کہ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے. تو واقعی ایمان اگر سینے کے اندر گرم ہو نا، بندے کی عجیب حالت ہوتی ہے. کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. اللہ کی محبت کا، جدائی کا درد ہزاروں رنگ بدلتا ہے. کبھی میں کائنات کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کبھی حیرت، کبھی مستی، اللہ کی محبت کی مستی چڑھتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحر گاہی، وبالاسحار ہم مستغفرون. تہجد کے وقت استغفار کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. تو یہ ایمان یقین بہت بیان ہوا ہے قرآن کہ بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک آیت کا ورد کر رہا تھا، مجھے بہت اثر کر رہی تھی، میں بار بار اس کو قرآن میں دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ایمان یقین والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے. تاکید ہے ان، آگے پھر لا تاکید کا لگا، ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان یقین بنا لے ہم اس کے دل کو ہدایت دے دیتے. آپ دیکھیں آیات جمع کریں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی نے ایمان یقین کا کتنا تذکرہ کیا، جگہ جگہ ایمان یقین. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اس کا آسان ترین میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، اے ماننے والو، اے بات کو ماننے والے لوگوں. مومن وہی ہوتا ہے نا جو بات مان لے، جو بات نہ مانے وہ منافق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سورہ حجرات میں کچھ دیہاتی لوگوں نے آ کے احسان چڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو مومن بن گئے. لوگ لڑائی جھگڑے کر کے جنگیں لڑ کے کلمہ پڑھا، اور ہم تو بغیر لڑائی کیے جنگ کیے مسلمان ہو گئے. ہمارا احسان ہے. اللہ نے وحی نازل کر دی کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی مومن نہیں بنے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کی میں داخل ہی نہیں ہوا. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور رسول کی پوری پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کی نظم ہے تصوف کیا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ خودی ایمان سے تعبیر کرتے. یہ عقل جو میو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شورشش، یہ عقل جو میو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، کہ عقل چاند تک چلی گئی، ستاروں تک چلی گئی. یہ عقل جو میو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پہ نہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ ابھی نگاہ بد نظری کرتی ہے تو کوئی مسلمان ہے؟ وہ دل میں وسوسے آتے ہیں تو اس کا مطلب دل تو کچرے کا ڈبہ ہے.
جو مومن ہوتا ہے اس کو کہاں وسوسے آتے ہیں؟ اس کو تو ہر وقت اللہ کی محبت کے خیال آتے ہیں۔ تو ایمان یقین بہت بڑی پاور ہے، ایمان یقین سپر پاور کو بھی شکست دے دیتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ اکبر، کیسے اس عجیب و غریب شعر کہے اسے، وہ ایمان اندر جوش مارتا ہوگا تو کہے ہے نا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کہ اللہ مرد مومن کی جرت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا شیر ہے یہ لڑے گا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کی مثال نظر آ رہی کہ نہیں؟ کہ بے تیغ ہے، ککھ نہیں ہاتھ میں، او دنیا ڈر رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ یہ اللہ اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں بغیر اسلحے کے بھی رعب و دبدبہ ڈال دیتا ہوں لوگوں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر رعب ڈال کے اپنے مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اصلی نہیں، اگر ویسے ہی ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اپنا ایمان یقین بنائیں گے تو اس ایمان یقین کی نیت کرنے ہی سے آپ کے اندر ایک ایمان کا نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایمان یقین بہت بڑی طاقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ایمان یقین تو بندے کو گرم کر دیتا ہے۔ جب اس انگارائے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، بانگ درا میں انہوں نے کہا، طلوع اسلام ایک ان کی نظم ہے، اس میں بڑے عجیب و غریب شعر کہے ہیں۔ فرمایا جب اس انگارائے خاکی انسان کے اندر، جب اس انگارائے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ تو اس کے اندر جبریل علیہ السلام کی طاقت آ جاتی ہے مرد مومن کے اندر۔ اگر فنا فی القرآن ہو جائے تو وہ تو پھر آگ لگاتا ہے۔ جب اس انگارائے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ ایسی طاقت آ جاتی ہے مرد مومن کے اندر۔ ایمان یقین جو ہے یہ بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ایمان یقین سے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ آپ کو ایمان یقین کے اشارے ملیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام انسانوں کو اللہ جو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب، محبت اور ایمان یقین بناؤ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کتابیں پڑھنے سے بھی علم آتا ہے، لیکن فرمایا جو عبادت کی کثرت کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ سے خصوصی تعلقات جڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم میں سے علم دیتا ہے اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرماتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اتنی اللہ کی عبادت کرو، اتنی کرو، اتنی کرو کہ تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ حضرت مریم یہی عبادت ہی کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا مریم انا لک ہی ھذا، کہ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قال هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرتی ہوں، اس لیے اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی تین باتیں پتھر پر لکیر کی طرح ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا زیادہ ہی اس کا رعب و دبدبہ ہوگا لوگوں کے اوپر۔ اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے، جو جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا مخلوق اتنی زیادہ اس سے محبت کرے گی، جیسے ہمارے حضرت سے اتنی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور جو جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اتنا اس کو کھلائے گی، اتنا کھلائے گی کہ وہ اس کی بس ہو جائے گی۔ وہ کہے گا بس کرو یار، امرود نہ لاؤ، انگور نہ لاؤ، بس کرو۔ کبھی مرغی کھلائیں گے،
ہاں جی وہ بندہ کہے گا یار بس کرو، سارا کچھ ادھر ہی کھلاؤ گے، کچھ آگے کے لیے بھی رہنے دو، آپ عبادت کر کے تو دیکھیں، نفل نمازیں پڑھنی شروع کر دیں آپ. ساری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے نا، بس تہجد پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، اشراق چاشت پڑھ لیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم تو 8 گھنٹے لگا کے رزق کمائیں گے، جو اللہ کیا دیا ہوا من و سلوہ ہے وہ ہمیں قبول نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو بغیر محنت کیے 40 سال بغیر کمائے 40 سال کھلا سکتا ہے تو اپنے محبوب کی امت کو نہیں کھلا سکتا. لیکن ہم اللہ کی بات سنتے اور مانتے نہیں. اللہ کہتے ہیں دین کی دعوت دو، میرے دین کی دعوت دو، دیکھو پھر میں تمہیں کیا کیا کچھ دیتا ہوں. لیکن ہم دعوت دینے کے لیے تیار نہیں، بس دعوت کھانے کے لیے تیار ہے، دعوت دینے کے لیے تیار نہیں. دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی دعوت، دن کو بھی دعوت، ایک بندے کو بھی دعوت، 10 کو بھی دعوت. حضرت شاہ اسماعیل شہید دلی کی جامع مسجد میں بیان کر کے باہر نکلے، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، ہانپتا کامتا، حضرت دیر ہو گئی، میں تو جمعے میں آپ کا بیان ہی نہیں سن سکا، اب 1 ہفتے بعد پھر کب ہوگا بیان؟ اس نے کہا بھائی اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، بیٹھو. اور جو بیان 1000 بندوں کو سنایا وہی ایک بندے کو سنا دیا. میں کہتا ہوں بھائی ایک ہی بندہ بدل جاؤ، بدلو تو صحیح. وہی جوش، وہی جذبہ، اسی کے ساتھ ایک بندے کو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بیان سنا دیا. تو یہ ایمان دعوت دلاتا ہے. اگر اندر ایمان چھوئی موئی کے پودے کی طرح بالکل سکڑ جائے تو کیا دعوت دے گا؟ تو یہ ایمان یقین کی دعوت کے لیے ایمان یقین ہونا اندر بہت ضروری ہے. تو آج ہم کیونکہ دعوت نہیں دیتے اس لیے ہمارا اپنا ایمان جام ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی جام ہو جاتی ہے ایمان بھی جام ہو جاتا ہے، یعنی بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. دیکھ رہے ہیں کہ بندہ، اس بندے کی داڑھی نہیں، اچھا جب جذبہ ہوتا ہے نا بندے میں تو اگلا بندہ بولتا بھی نہیں اور وہ عمل پہ بھی تیار ہو جاتا. ہم ایک جگہ بیان کریں گے یہ جمعہ، وہاں بعد میں کھانے کے لیے خواہ مخواہ کھانے کے لیے لوگ روکتے ہیں، ہمارا کروڑوں کا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن جتنی دیر کھانے کا انتظار، میں نے کہا چلیں جی کچھ دعوت دیتے ہیں. تو ایک داڑھی اور مونچھ دونوں صاف تھا، اچھا بندہ لگ رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا بھائی اب تو سفید ہوگی، داڑھی رکھ لو. تو وہ مسکرایا، کہا جی مجھے یا تو ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا داڑھی رکھنے کے لیے یا دوسرے آپ ہیں جو آپ نے کہا. میں نے کہا انہوں نے تو کہا ہی تھا، ہم تو تمہارے نیچے تک بات اتاریں گے. پھر میں نے اس کو واقعات سنائے. ہاں جی وہ واقعہ مرزا بیدل کا کہ یہ اس طرح تیری داڑھی پہ نہیں چل رہا، نبی کے دل پہ چل رہا. اتنے واقعات، اتنی چیزیں سنے. اس نے کہا جی بس کرو، بس میں نے داڑھی رکھ لی، بس بور کر دیا آپ نے. میں نے کہا نقش بندی پہلے کسی کو چھیڑتے نہیں، اگر کوئی چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں. میں نے کہا یہ ٹول پلازے والے ہمیں تنگ کرتے تھے، تار کوئی اور توڑتا تھا نام ہمارا لگا دیتے تھے. تو میں نے کہا یا اللہ ان کو یہاں لے ہی جائے، یہاں سے نہ رہے بانس نہ بجے بانس. تو بس دیکھ لو پھر وہ کہاں چلے گئے. او ماشاءاللہ پورا روڈ ہی ایئرپورٹ تک بن گیا. اب موٹر سائیکل بھی آ جائے، گاڑیاں بھی آ جائیں، ٹرک بھی آ جائے، وہ روڈ ہی اس کا نام ہی تبدیل ہو گیا کہ جی یہ ہے جی ایئرپورٹ روڈ ہے. بھئی ہم تو یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کیوں تار توڑیں گے؟ ہم تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں.
تو بھائی جذبے کے ساتھ جب کوئی بات کہیں گے نا تو اگلا بندہ برا بھی نہیں مناتا اور اس کا دل بھی تبدیل ہوتا ہے. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ پیر غلام حبیب بیان کرتے ہوئے ڈانٹتے رہتے تھے، کوئی زیادہ ہلے جلے یا اٹھ کے جائے تو اس کو کہتے تھے بیٹھ جاؤ، تو لوگ برا نہیں مناتے تھے. حضرت نے کہا وہ اتنے ایمان یقین سے کہتے تھے کہ اگلے بندے کو جرأت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. وہ ایک دم اس کے اوپر بجلی بن کے گرتی تھی بات. روب و دبدبا تھا حضرت. قرآن بیان کرتے تھے تو قرآن والے کے اندر تھوڑا جلال کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی تجلیات پڑھ رہی ہوتی، جلالی تجلیات پڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن والے کے اوپر. جب دن رات قرآن ہی قرآن ہوگا تو پھر اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات جڑ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جمال بھی ہے جلال بھی ہے. تو جلال بہت زیادہ ہے اللہ کا. اللہ تو اللہ ہے، اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی کیا پرواہ. اللہ اکبر کبیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا نکل جاؤ گھر سے. حضرت نکل گیا، کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی سیہدی، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے راستے دکھائے گا. کیا عجیب بات. تو واقعی جن بندوں کو اللہ کے اوپر توکل ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. توکل کا معنی بے عملی نہیں ہوتا، توکل کا معنی اعتماد ہوتا ہے، مان ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر پورا پورا اعتماد ہو جاتا ہے. پھر ان کی کیا بات ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، فارسی کا شعر ہے، آسان ہے، اس کی فارسی بھی مشکل نہیں ہے. اردو مشکل ہے، فارسی مشکل نہیں ہے اس کی. انہوں نے کہا آزمودم عقل دور اندیش را، بعد عظیم دیوانہ سازم خیش را. کہ میں نے عقل دور اندیش کو بہت آزمایا ہے، یہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اس کے بعد میں اللہ کا دیوانہ اور عاشق بناؤں. کیونکہ عقل تو عشق کرنا ہی نہیں دیتی، ڈراتی رہتی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. خودی کی موت ہے، اندیشہ ہے گونا گو. اچھا اس بات سے لوگ بہت ڈرتے رہتے ہیں، فلانا یہ نہ کر دے، فلانا وہ نہ کر دے، پتہ نہیں میرا حاسد یہ نہ کر دے، دشمن یہ نہ کر دے، یا پھر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلانا ہو جائے. بھائی ایمان یقین رکھو، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو کچھ ہوگا خیر ہی ہوگا. جب آپ کو اللہ پہ اعتماد ہے خیر ہوگا. کوئی مشکل مصیبت آئے گی آپ صبر کریں گے، حدیث میں آتا ہے صبر والا بھی جنتی. کوئی اللہ کی نعمت ملے گی تو آپ شکر کریں گے تو شکر والا بھی جنتی ہے. اور فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہے، حدیث میں آتا. بی اے میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، بہت مزہ آیا کہ مشکل مصیبت آ جائے آپ صبر کریں، بیماری ہے، کوئی اور ٹریجڈی ہو گئی ہے مشکل تو اس پہ صبر کریں، جنت ہے. کوئی نعمت مل گئی آپ شکر ادا کریں تو اس پہ بھی جنت. اور مومن کے علاوہ یہ چیز کسی کو نصیب نہیں، کیونکہ مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی ایمان یقین بناؤ. ایمان یقین ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے. ایٹم بم کیا کرے گا؟ تباہی پھیرے گا نا، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ تو امن و سکون پھیلاتا ہر طرف. تو ایک تو قرآن میں ایمان یقین کا بہت تذکرہ. دوسری بڑی چیز نماز کی اللہ نے تلقین کی. بھئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے. سولی پہ بھی لٹکے ہوئے پھر بھی نماز پڑھو. کیوں؟ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. کٹھی 5 نمازیں ایک دفعہ بھی اللہ کر سکتے تھے، لیکن ایک ہی دفعہ ہم پڑھتے تو مشکل ہو جاتی.
یا ایک ہی دمہ وہ کر دیتے سب کچھ. اب وقفے وقفے سے نمازیں، دنیا کے کام بیچ میں نماز، دنیا کے کام بیچ میں نماز، وہ تر و تازگی ہوتی رہتی ہے اور اللہ سے بار بار رابطہ اور تعلق جڑتا ہے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، نماز پڑھ لی، پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتے. یہ نہ کہو کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق دیتے. اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو بس پھر کام خراب ہے. کئی لوگ تو نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان چڑھا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اللہ کی توفیق ہے، ورنہ آپ سے خوبصورت، آپ سے پڑھے لکھے، آپ سے زیادہ موٹے تازے باہر گھوم رہے ہیں، نہ ایک نماز کی توفیق نہیں ہو رہی. تو اس کو اللہ کا احسان عظیم سمجھیں کہ یا اللہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ مجلس ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرما. کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بیماری بن جائے، یا ویسے ہی نفس سستی غفلت کرے، آپ آ ہی نہ سکیں تو اس مجلس سے محروم ہو جائے. آج میرا بالکل بیان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ سارا دن خدمت میں لگے رہے. یہ دوست خدمت کرتے، میں توجہ دیتا، ان کی طرف دیکھتا کہ یہ کیسے دیوانوں کی طرح لگے ہوئے. کام تو یہ نہ کر سکے پورا، لیکن اجر ان کو پورا مل جانا ہے. انما الاعمال بالنیات. نیت تھی کہ ہم چھت ڈال کے رہیں گے، تو اللہ نے ان کو مجلس ذکر کی برکت سے ہٹا لیا تو ہم نے کسی اور کے سپرد کر دیا کہ آپ ہماری چھت ڈال دیں. لیکن آپ لوگوں کو تو پورا ثواب مل گیا نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیت کر لی کہ جی ہم کام کریں گے، اللہ کسی اور سے کروا کے ثواب آپ کو دے دیتے. کسی آدمی نے کہا حضرت یہ شیطان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا جو تو گناہ کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، یہ ساری لعنت ملامت شیطان کے ذمہ لگ جانی ہے قیامت والے دن کہ تو وسوسے ڈالتا تھا. اٹھا ان سب کے گناہوں کا بوجھ، کیونکہ اس نے کہا تھا میں جو سیدھے راستے پہ جائیں گے میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا. تو آتا تو ہے. تو پھر میں جو مکالہ ہم کر رہے ہیں نا کالے کام، یہ سارے شیطان کے ذمہ لگ جانے ہیں. تو اچھا نہیں ہے کہ ساری گناہ اس کے ذمہ ڈال کے آپ کو جنت میں بھیج دیں گے. تو بہت سی حکمتیں اس لیے کیونکہ وہ بہت بڑا فراڈیا بدماش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی اپنے پاس ہی رکھا. کہا نہ اس سے بحث کرو، نہ اس کے وسوسوں کے پیچھے چلو، اس کی بات سنو ہی نہ، بس میری پناہ میں آ جائے، بس باقی شیطان سے بچانا پھر میرا کام ہے. اس لیے لیٹسٹ آخری صورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. حالانکہ اس سے پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ ہر شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے. جو بھی شر والی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان سب سے بچنے کے لیے یہ صورت. دشمن ہے، حاسد ہے، کوئی آپ کے پیٹ میں غلط کھانا چلا گیا، کوئی بھی چیز ہے، ما شر میں ہر چیز آ جاتی. تو ہر چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ایک اپنی رب کی صفت کا بیان کیا. لیکن شیطان کیونکہ بار بار آئے گا گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنی کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کتنی ہو گئی؟ 3. کیونکہ وہ بار بار آئے گا، مختلف طریقوں سے آئے گا. کبھی انسانوں کی شکل میں آئے گا، کبھی جنوں کی شکل میں آئے گا، کبھی کیسے کبھی کیسے. لیکن ہے وہ سورہ کہف میں فرمایا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان جنوں میں سے. لیکن اس کو اتنی طاقت اللہ نے نہیں دی کہ آپ کو ٹانگ سے پکڑ کے یا ہاتھ سے پکڑ کے مہجے سے باہر نکال دے. بس اس کو اتنی طاقت دی وہ خارش کر سکتا ہے آپ کے دل پہ، وسوسہ ڈالے گا بس.
جو ہی وسوسہ ڈالیں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھ دیں۔ اب میرا شیطان میرے سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ جو ہی وہ وسوسہ ڈالے گا میں فوراً یہ آیت پڑھتا ہوں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ایسا لگتا ہے وہ بھاگ رہا ہے اور اس کی ہوا نکل رہی، کیونکہ یہ آیت اس کا بیڑا غرق کر دیتی۔ پھر آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ ڈیوٹی ہے نا اس کی کہ گمراہ کر لا، زور لگا لا، ان عبادی لیس علیک سلطان، کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی نہیں زور چلے گا، کر لے جتنا کر لا، زور لگا لے جتنے لگاتے۔ اور یہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اگر ہمیں کہتے تھے کہ شیطان سے جنگ کرو، لڑو، تو ہم کیسے لڑتے؟ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے اپنی پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیطان اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، تو اس کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ ہی مالک ہے نا سب کا، شیطان بھی اللہ کے قبضے میں۔ تو بس دعا اللہ نے سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ کل حکم دیا، کہو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی نہ آئے، دوا دور رہے۔ اور واقعی پھر وہ دور رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ یہ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ نے آرڈر دیا، کل کہو، کہتے رہو، بھول جاتے ہیں یہ دعا پڑھنی۔ سورت مومنون 18واں پارہ آخری رکوع کے اندر یہ دعا بڑی تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے۔ اس دعا کو آپ چند دن پڑھیں، شیطان کے وسوسے کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ شیطان آپ سے ڈرے گا کہ یہ فائر کر دے گا میرے اوپر۔ اسی طرح بندے کا نفس ہے، لیکن نفس شیطان سے بھی زیادہ بڑا گرو گھنٹال ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ خواہشات، کہ ہائے یہ مل جائے، ہائے وہ مل جائے، ہائے یہ مل جائے۔ یہ جو خواہشات اور تمنائیں ہیں نا، اس کو نفس کہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو خواہشات اور تمنائیں ختم کر کے پایا ہے، زیادہ ورد وظیفے سے نہیں ہمیں اللہ ملا۔ ہماری تمنائیں اور خواہشات کیا تھیں؟ یا اللہ تو مل جائے بس۔ اس لیے ہمارے حضرت بھی ہر خط کے آخر پہ لکھتے ہیں، کان اللہ لہ عوضا عن کل شیء، دنیا کی ہر چیز کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ پوچھ رہے کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے آپ کو؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تمنائیں ختم ہو جائے نا تو بس کام ہو گیا۔ اب یہ تمنائیں نہیں ختم ہوتی، ہاں جی یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھ، یہ بھی ملا وہ بھی مل جائے، اتنی۔ اور عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی، کپڑے، جوتے، فلاں، پیسے، کیا کیا ان کی تمنائیں ہوتی۔ تو آپ تمنائیں ختم کر کے دیکھ لیں بھئی، جو جوتا ملا ہوا بس جب پھٹے گا تو اور مل جائے گا، جو کپڑے 2-3 سوٹ ہے ٹھیک ہے دھو کے پہنتے رہیں گے، بات ختم۔ ہم نے کون سا مقابلہ حسن میں جانا ہے کہ ہمیں روز نئے کپڑے چاہیے؟ بس جو مل گیا الحمدللہ۔ تو نہ کپڑوں کی تمنا، نہ جوتوں کی ہو، نہ کوئی پلاٹوں کی ہو۔ جب ضرورت ہوگی آپ دین کا کام کریں، خود ہی اللہ دے دے گا جب ضرورت ہوگی۔ تو جب آپ کو ضرورت ہوگی اللہ دے دے گا، جب ضرورت نہیں تو آپ مانگے ہی نا۔ ایک دوست کہنے کہ میں نے دین کا کام کرنا، حضرت دعا کریں
کہ گاڑی مل جائے. میں نے کہا گاڑی ایسے نہیں ملتی ہوتی، شرطیں لگانے سے نہیں ملتی. آپ دین کا کام اتنا زیادہ کریں، اتنا زیادہ کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے اس کو اب گاڑی کی ضرورت ہے، چلو اس کو گاڑی دو. ہمیں شروع میں میرے گھر والے، ہم بہت دین کا کام کرتے تھے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ اب گاڑی ہونی چاہیے، ٹائم کم ہوتا ہے، جلدی پہنچنا ہوتا ہے پروگراموں میں. تو ہمارے ایک دوست تھے کچہری میں وکیل تھے، تو وہ گاڑی پہ مجھے لے کے گئے اور چھوڑنے آئے. کہا حضرت دعا کریں، میری ایک ڈاٹسن گاڑی ہے، بکتی نہیں ہے، 1 سال سے کھڑی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا ہے تو 2-1.5 لاکھ کی، بس میں 1 لاکھ کی دے دوں گا. میں نے کہا چلے ہمیں دے دیں. اس نے کہا سوچوں. میں نے کہا سوچ لو. اچھا دوسری دفعہ گئے کہ ابھی حضرت پروگرام نہیں بن رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 6 مہینے بعد پھر جمعہ پڑھانا گیا. حضرت وہ گاڑی نہیں بک رہی. میں نے کہا کوئی نہیں بکنی. نقش بندی پہلے کسی کو چھیڑتے نہیں پھر چھوڑتے نہیں، کہ کوئی نہیں بکنی، ویسے ہی زنگ لگ کے خراب ہو جانی ہے، چپ کر کے مجھے دے دے، لے 1 لاکھ روپے. وہ سمجھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. 50,000 وہ دے دیے، میرے پاس تھے تو 50,000 10 سال ہو گئے تھے کسی نے میرے غبن کر لیے تھے، مار لیے تھے، تو وہ اس نے دے دیے. تو میں نے 1 لاکھ دے دیا، گاڑی لے لی. تو میں نے کہا دیکھو ہم پہلے کسی کو چھیڑتے نہیں، جو چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں. اب تیری گاڑی کوئی نہیں بکنی. اور واقعی اس نے دے دی، کیونکہ ضرورت تھی، ادھر ادھر جانا پڑتا تھا، کام تھے، دین کے کام کرنے پڑتے. یہ کوئی عیاشی نہیں، اب ضرورت بن گئی. تو آپ کام اتنا کریں، اتنا کام کریں کہ گاڑیوں والے آپ کے سامنے کھڑے ہوں. ہم نے کراچی میں دیکھا، ہمارے حضرت نے جانا تھا، 10 گاڑیاں تقریباً کھڑی تھی سامنے کہ حضرت یہ نئی گاڑی نکلوائی، یہ برکت کے لیے آپ ایک دفعہ بیٹھ دیں. تو ایسا ہوتا ہے. فرمایا جب دین کا بندہ کام کرتا ہے تو یقین کرے، دائی آدمی جب کبھی دل میں ذرا سی کوئی بات سوچ لیتا ہے نا، جب سفر کرتا ہے تو فوراً اللہ پوری کر دیتا ہے. تو ایک دفعہ دل میں خیال آیا، گھر والوں کو میں نے مچھلی بھجوائی. میں نے کہا آپ پکا رہے ہو تو مجھے بھی بھیج دینا. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی سی، بس ہم ہی کھا گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. شام کو اتنی مچھلی آ گئی پکی پکائی. میں نے کہا بس کرو یار، میں اتنی نہیں کھاتا. یعنی دائی آدمی ذرا سی تمنا ہی کرتا، اللہ پوری کر دیتا. اس لیے کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کا کام نہیں کرے گا. تمنا نہ ہو کہ اللہ بھی میرا کوئی کام کرے گا. اللہ بغیر دعا مانگے بھی قبول کر لیتا. جب آپ فل ٹائم اللہ کی نوکری کریں گے، دن رات دعوت دیں گے، دن رات قرآن کی خدمت کریں گے، تو آپ کے خیال میں اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کھلائے گا. ہمارے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے جو قرآن کی اخلاص سے خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو روٹی بھی دیتا ہے، بوٹی بھی دیتا ہے، کاریں بھی دیتا ہے، بہاریں بھی دیتا ہے. یقین کریں. ہم تو کہتے ہیں بس کمائیں گے تو رزق ملے گا، لیکن اس کے لیے ایمان یقین مضبوط چاہیے اور توکل بھی پورا چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے. اسباب کے بغیر بھی اللہ دے دیتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کرنا یہ بھی تو سبب ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو سبب ہے نا کہ آپ گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں، کسی سیٹ کی نوکری کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نوکری کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کو گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ بھی تو کام ہے نا. اس کو لوگ کام ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ اتنا اونچا کام ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ جاؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بناؤ، دعوت دو. آج اس دعوت کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماہر لسانیات،
ہر بندے کی ذمہ داری اللہ نے خود لگائی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کس لیے؟ پورے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیا ذمہ داری ہے؟ نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اپنا بھی ایمان یقین بناؤ گے. یہ نہیں کہ دعوت دیتے دیتے اپنا ایمان یقین بالکل زیرو پہ پہنچ جائے. کیونکہ جو گاڑی چلتی رہتی ہے وہ ایئر لاک ہو جاتی ہے. پھر اپنا بھی ایمان یقین بنانا پڑتا ہے. اب دیکھو نبی سے بڑا تو کوئی داعی اعظم نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جب تم دعوت دو، دعوت دینے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خود محنت مجاہدہ کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تہجد پڑھو، نبی کو حکم ہے. جب نبی کو حکم ہے تو ہمیں علماء طلباء اور عوام کو حکم نہیں. تو اس لیے دعوت اللہ اکبر کبیرہ یہ بہت اونچی چیز ہے. اس وقت ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے دعوت کی کمی. اب جنہوں نے دعوت دی اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی، کیسے دعوت دی؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز دعوت. جو کامل اتباع سنت کرتا ہے نا، یقین کرے وہ زبان ہی سے دعوت نہیں دیتا، اس کی ہر چیز دعوت ہوتی. ہمارے حضرت کسی زمانے میں فرانس جا رہے تھے، طیارے میں بیٹھے کوئی 500 لوگ ہوں گے، سوٹڈ بوٹڈ، وہی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے. تو ایک انگریز اور اس کی میم ایسے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں حضرت. تو حضرت کتاب پڑھ رہے تھے. تو جب حضرت فرمانے لگے انہوں نے 20-25 دفعہ مجھے دیکھا تو میں نے کہا واٹ پرابلم ود یو، کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے تم بار بار دیکھ رہے ہو؟ تو کسی نے بڑی عجیب بات کہی کہ حسن تو وہ ہے جس کو سوکن بھی مان جائے، دوسری بیوی بھی مان جائے کہ بھئی تو سونی ہے میرے سے. حقیقت تو ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان جائے. اس انگریز سے نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں. تو اس نے ایک عجیب بات کہی کہ میں سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں پگڑی میں، اس ہیں جی سفید لباس میں، تو میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے وی آر آرٹیفیشل بٹ یو آر اوریجنل. ہم سارے نقلی ہیں اور تسی اصلی ہو. ہم سب نقلی بیٹھے ہیں اور آپ اصلی نظر آ رہے ہیں کہ پگڑی لباس چہرہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر کبیر. اب کچھ نہیں دعوت دی زبان سے، سنت لباس نے ہی دعوت دے دی. بھائی بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، بہت اثر ہوتا ہے. سفید داڑھی ہو، سفید پگڑی ہو، سفید لباس ہو، آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، اثر ضرور ہوگا، اثر ضرور ہوگا. بے ظاہر تو سنت کے مطابق بنا لے، کہیں یا اللہ یہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، میرا دل بھی مرد مومن کا بنا دے. تو ایک ایمان کا تذکرہ قرآن میں، دوسرا نماز کا، اور تیسرا دعوت کا. اور دعوت ہی خدمت ہوتی. اب یہ سب سے اونچی اور بڑی چیز ہوتی جو نبیوں کو نبوت ملنے کے فوراً بعد ذمہ داری لگتی کہ دعوت. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ سمجھاؤ. لیکن ہم تو اپنی عزت بچاتے ہیں، کیوں نہیں دعوت دیتے؟ وہ جی لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، وہ کوئی فائر کر دیں گے آپ کے اوپر. اب ڈر رہے، شیطان ڈرا رہے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. بھئی کہنے دو جو کہیں گے. آپ کوئی رشتہ مانگنے گئے ان کے گھر، دین کی دعوت دینے گئے ہو نا، موت قبر آخرت کی دعوت دے رہے ہو نا، قرآن کی عظمت کی دعوت دے رہے ہو. آپ کوئی دنیاوی غرض مرض سے گئے. بہت سے سلسلوں والے امیروں افسروں اور بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے. ہمارے مشائخ نقشبندیہ بادشاہوں کے پاس بھی جاتے تھے. کوئی ان کی مال پیسے پہ نظر نہیں، ان کے دل پہ نظر ہوتی تھی کہ یہ بھی مرد مومن بن جائیں اور پورے ملک میں اسلام نافذ کریں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جہانگیر کے لشکر میں 2 سال رہے. ان کے وزیروں کو گورنروں کو بس توجہ سے ایسا بدلا کہ بڑے بڑے گورنر جو ہیں حضرت کے مرید ہو گئے.
اور جو تصوف کو نہیں بھی مانتے نا، جیسے مولانا مودودی، انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ امام ربانی مجد الف ثانی نے کام بہت کیا ہے لیکن یہ تصوف کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو مولانا منظور نعمانی نے فرمایا کہ تصوف کی برکت ہی سے اتنا کام کیا۔ اخلاص، تصوف اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے درس نظامی کو آپ کہیں کہ یہ تو غلط ہے جی، نبی کے زمانے میں تو درس نظامی نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ایک طریقہ ہے عالم بننے کا، اسی طرح اخلاص پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اخلاص زندگی میں آ جائے تو وہ ذکر، فکر، اچھی صحبت، اس کو تصوف کہہ دیتے ہیں۔ اب اخلاص کی ضرورت نہیں تو پروپوگنڈا کرتے ہیں لوگ، چکھ کے نہیں دیکھا نا؟ جب اللہ کے نام کا مزہ آنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے کا مزہ آنے لگتا ہے، تہجد میں اٹھ کے رو کے اللہ سے محبت اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہی وہ عمل احسان ہے نا، اور کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا خاص بندہ بنا دے۔ عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا کچھ اور ہے اور اللہ کا بندہ بن جانا کچھ اور ہے۔ انعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ فرماتے میرے بندے بن جاؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ قرآن کی حقیقت اور اس کے حقائق و معرف کو جاننا یہ عام بندہ کہاں جان سکتا؟ اوپر اوپر سے پڑھ لیتے لیکن اس کے حقائق و معرف کو جاننا، اور آیات کو دل کی گہرائی سے پڑھنا، اور آیات پڑھ کے رونا، آیات پڑھ کے متاثر ہونا، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے اللہ سے باتیں کرنا کہ واقعی مولا تیری کیا بات ہے۔ لوگ شاعروں کو داد دیتے ہیں اور اللہ کو داد نہیں دیتے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کہیں مشاعرہ ہو رہا ہو، اتنا شور شرابہ ہوتا، واہ 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 کیا کہا آپ نے شعر، اور اللہ نے ایسی زبردست باتیں کی ہیں اور اللہ کو داد نہیں دیتے، ایسے کنجوس مکھی چوس ہیں۔ اب سورہ مرسلات پڑھیں اور آخر پہ باتیں کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے آخری بات کہی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ کی باتوں کے علاوہ تمہیں کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارا ایمان یقین بنائے گی؟ اگر اللہ کی باتیں تمہارا ایمان یقین نہیں بناتی تو کوئی چیز اور بھی نہیں بنائے گی۔ یعنی ایسی عجیب و غریب آیات۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، تم سارے فقیر اور محتاج ہو، اگر تم منہ پھیر لو گے، اللہ کی بات نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، ہم تمہیں موت دے دیں گے، تمہاری جگہ اور قوم بدل لیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نکھٹو نکمے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب دیکھو نا، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایس ڈی او، اس قسم کے لوگ دین پڑھ رہے ہو، دعوت دے رہے، تو یہ نہ سمجھے اللہ ایسا بے نیاز ہے۔ یقین کریں، خیر المدارس ملتان کے منبر پہ بیٹھ کے مولانا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، محترم علماء کرام کی جماعت، اگر آپ اپنا درس قرآن نہیں دے ہوئے، دین کی خدمت میں دن رات نہیں لگاؤ گے تو اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ کنجر کو توبہ کر کے منبر پہ بٹھا دے گا اور آپ کو نیچے بٹھا دے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے دعوت دے رہے ہیں تو دعوت دیں، باقی ذکر، فکر، دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں نے صبح پھر دعوت دینی ہے، تو میرے دل دماغ کے اندر ایک غم، فکر، کڑن، تڑپ پیدا فرما، رات کو مانگیں اور دن کو دعوت دیں۔ پھر دیکھیں جدھر آپ جائیں گے کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ کسی کو داڑھی رکھوا دیں گے، کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، کسی کو نمازی بنا دیں گے، کسی کو جو ہے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا دیں گے۔ لیکن ہم رات کو مانگتے نہیں، اس لیے دن کو زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کا قرآن اور فجر کے قرآن کو سننے کے لیے اللہ بھی سنتا ہے، فرشتے بھی اتر آتے ہیں، اسپیشل فوجیں آ جاتی ہیں فرشتوں کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفائی شفا، ظاہری باطنی دونوں بیماریوں کی شفا۔
اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دیے، کھلا کے دونوں بیماریوں کی شفا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جس قوم کے پاس قرآن ہو ہے جی وہ تویزوں والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، کالے جادو والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہے جی وہ جن نکالنے والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر، حیرانی کی بات، اور نقلی بندوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے سورج چڑھا ہوا ہے تو آپ موم بتی پہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ہر کو کہے گا الو یہ اوپر والی روشنی کافی نہیں، سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے آپ نے موم بتی جلائی ہوئی ہے۔ تو قرآن بھی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، لوگ جیبیں کاٹیں گے آپ کی، آپ کا ایمان یقین خراب کریں گے۔ یاد رکھو یہ جو دم کرنے والے اور یہ جو کالے جادو والے اور یہ جو ہے دکانیں بنا کے بیٹھے، یہ سب سے زیادہ بندے کے ایمان یقین کو خراب کرتے، اللہ سے ایمان یقین ہٹ کے ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا جو بیٹھا ہے لوگوں سے وہ لے رہا ہے پیسے، اس کا خود اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اس کے خود اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، کئی تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہاں جی کئیوں کی تو سنت رسول داڑھی بھی نہیں ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کمزور ایمان عورتوں کا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ دیکھ لیں بس اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، سوچتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں چھوٹی سی اور 2 4 10 چیلے بنا لیں تو بس یقین کریں اگر ہم تویز لکھنا شروع کریں اور دم کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس تو مدرسے میں 400-500 بچیاں ہیں، وہ BBC لندن سے زیادہ ایڈورٹائز کر سکتی ہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو تو نہ ملتا، درس قرآن بھی نہ دیتا، دم ہی ڈال رہا ہوتا اور اسی طرح مر جاتا، اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق دوسروں کا بھی۔ ہمارے جنگ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہی ان کو کہتے تھے، لوگ تویز لکھتے تھے، دم ڈالتے تھے، تو پھر وہ مر گئے، پتہ نہیں کیا نام، مبارک شاہ کیا نام تھا، یہ ویسے ہی شاہ بھی ایسے ہی بن جاتے، بناوٹی شاہ بن جاتے۔ مر گیا، دفن کر دیا، پھر ان کا نہیں جی اس کو اٹھا کے وہ فلاں گاؤں میں اس کا وہاں مقبرہ بنا رہے ہیں، اس مقبرے کے اندر دفن کریں گے۔ اب جو قبر کھودی تو پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا، فوراً بند کر دیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلے۔ اسی طرح تمہارا یہ نصرت فتح علی خان ایک قوال تھا جس نے بڑی شرکیہ قوالیاں گائیں، دم دم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، یہ نرا شرک ہے۔ تو اس کو فیصل آباد میں کسی جگہ دفن کر دیا، پھر کہیں گے ان کو مینار پاکستان یا کسی اونچی جگہ دفن کریں گے، اس نے بڑی قوم کی خدمت کی ہے۔ جب اس کی قبر کھولی، توبہ توبہ توبہ، اس کی پوری زبان پورے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ زبان سے کفر اور شرک پھیلایا نا، بے حیائی پھیلائی، فلموں کے اندر قوالیاں کر رہا ہے اور شرکیہ قوالیاں کہ دم دم مست قلندر۔ ہمارے حضرت فرمایا امریکہ میں اس نے قوالی گائی اور اتنا دھمال مچایا کہ عورتیں مرد ہاتھ پکڑ کے ناچنے لگ گئے۔ کہا لوگ ہمیں فون کریں کہ یہی اسلام ہے، یہی اسلام۔ اب ہم جواب دے دے کے تھک گئے، بھئی یہ دھمال ڈالنا اور ناچنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں، بندے کو احساس ہی نہیں۔ تو ایسے واقعات سنائیں، بتائیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو پورے جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کئی بار ایسا دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا،
قبریں اکھڑتی ہیں نا آج کل، جی قتل ہو گیا تو کھولو قبر دیکھو کس نے اس کے فنگر انگلیوں کے نشان لیتے ہیں. تو شاعر نے کہا کئی بار ایسا دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جسم بڑا موٹا تازہ تھا، کفن کو خوشبوئیں لگی ہوئی تھی. کئی بار ایسا دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جو ان کی قبریں کون اکھڑی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، ہر چیز گل سڑ گئی. فاتاویرو یا اولے الابصار، آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے پہلے سچی سچی موت کی تیاری کرنے کا غم فکر لگا دے، دوسروں کو بھی موت کی تیاری کا غم فکر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہماری یہ جو ہے دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول کر کے اس میں اللہ اخلاص فرما دے، اور جو ہے آپ سب کو بھی اللہ اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. وآخر وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ اگلے اتوار کو ہمارا یہاں اجتماع ہے، حضرت دامت برکاتہم تشریف لائیں گے. اس سے پہلے دارالہدیٰ گولڈا موڑ کے پاس مدرسہ ہے، اس کا ایڈ بھی چل رہا ہے. کس چینل پہ؟ چینل سکون دل پہ ہے، سکون دل چینل پہ اس کا ایڈ چل رہا ہے. اور واٹس ایپ پہ بھی ہے، ہمارا پیج بنا اس میں ہے. اسی طرح اسلام اخبار میں بھی آئے گا، جمعے کو بھی آئے گا اور شاید اتوار کو بھی آ جائے. تو آپ میسج کے ذریعے جو ادھر ادھر فضول میسج کرتے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ اچھے میسج کریں، دیتے جائیں میسج، بھیجتے جائیں. اور اس کے لیے کچھ جماعتیں بھی پھر تو آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، ہفتے والے دن ہی ہوں گے، لیکن پہلے سے ہم جماعتیں کچھ بنا لیں. تو پہلے بجلی والی جماعت، اس میں پہلے کون کون تھا؟ ثقلین، منیب اور عظمت شاہ صاحب. یہ بجلی جانے نہیں دیں گے، آپ کٹنے نہیں دیں گے. کنیکشن تینوں بندے، اگر اور کسی کو ملانا تو ملا لیں. ہاں جی. ساؤنڈ سسٹم کس کو پتہ ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے کوئی جاننے والا؟ تو پہلے ہی سے بات کر کے ہمیں بتائیں، مجھے بتا دیں یا عزیز کو بتا دیں. کل ہی بتا دیں تو اچھا ہے، یا پرسوں بتا دیں. پورا صحیح ساؤنڈ سسٹم ہے، کتنے پیسے لے گا، کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اور پوچھ لیں ہماری ریکوائرمنٹ کی کہاں کہاں ہم نے لگانے. اچھا، اور ایک کھانا کھلانے والی جماعت، کھانے والی تو پورے ہوں گے نا، تو کھلانے والے چاہیے. وہ کون کون ہوتے؟ آپ. اچھا ٹھیک ہے، یہ شاہ صاحب کے پاس نام لکھائیں، جمال شاہ صاحب کے پاس. ابھی اٹھ کے یہ نام لکھائیں. آپ اپنے بجلی والوں کو لکھ لیں، اور یہ کھانے کھلانے والوں کے لکھ لیں، جمال شاہ صاحب. ہمائیوں سب کتابوں والے سٹال کے ہوں گے، وہی سب. اور کون ہوتا ہے آپ کو؟ فاروق صاحب اور وہ کیا وقاص صاحب. تو ان کے نام لکھیے ان کے ساتھ. اور کون سی شعبہ ہے جس میں سیکورٹی والے؟ وہ بھٹی صاحب کو بلانا پڑے گا. آج بلانا تھا، میں فون ہی نہیں کر سکا. بھٹی صاحب، رانا صاحب اور جو ان کی جماعت. آپ فون کر کے کہنا میرے سے ملاقات تو کریں. کل تو نہیں ہو سکتی، اب سوموار کو ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ کل ہم شاید لاہور جائیں حضرت کے پروگرام میں. اچھا سیکورٹی والے وہ ہو گئے. اور کون؟ پانی کے لیے وہ کون ہوگا؟ جب یہ فیضان شاہ صاحب انتظام کرتے تھے پانی کا حاجی صاحب کے ساتھ. تو آپ ہیں؟ ہاں ٹینٹ بھی انہی سے آپ بات کرتے ہوتے ہیں، پیار محبت سے بات کرنا. تو اس دفعہ اندر کوشش کر رہے ہیں یہ سارا ختم کے اندر قالین بچھا دیں، اور باہر پھر وہ کیا کریں، دریا وغیرہ ہو جائیں گے.
لیکن آپ اب اس پر ذرا زور دو. ایک تو ٹینٹوں باہر کے لیے، اس سے پہلے اسامہ سے بات کر کے نا کہ اندر کے ٹینٹوں کا انتظام کرو یا کسی اور کے ذمہ لگائیں. اندر قالین کا، قالین ذرا اچھا ہو ہمیشہ کے لیے رہنے. یہ تو عارضی تھے نا، اس کو اوپر کی چھت پہ ڈال دیں گے. اور یہاں کے لیے خوبصورت کوئی ہو جس میں جائے نماز بنے ہوئے ہوں، وہ ہم بچھانا چاہتے ہیں. تو اللہ سے مانگیں اور 2-4 بندوں کو پوچھیں، کیونکہ یہ بس 1-2-4 دن میں یہ گرا کے اس کو سارے برابر کر دیں گے. اور کون سا شعبہ رہ گیا؟ ہاں، استقبال اور پارکنگ. استقبال پہ پہلے کون ہوتے ہیں؟ ہاں، سیکورٹی والے ہی ہوتے ہیں. تو علماء کے لیے یہ ہمارے مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب اور ہوں جی وہ ہوں گی کسی کے پاس، جمال شاہ صاحب کے پاس ہوں گے. چلے ثناء اللہ بھی. پچھلی دفعہ بھی حضرت یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سیکورٹی والوں کا یہ مسئلہ تھا نا کہ جس طرح حضرت جی تشریف لائے نا تو لوگ آگے سے، تو اس کے لیے کوئی علیحدہ ایک سپیس ہو، ایک لائن ہو، ایک رسی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں سے کوئی بندہ کم سے کم ادھر آگے. آپ کو پھر کہنا پڑا جو لوگ کچھ لوگ مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں، وہ پھر مکس اپ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ اس کی نہ مشورہ کریں گے کسی دن نا، آپ کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے اور سیکورٹی والوں کو بلا لیں گے. یعنی ہفتے کو بیان ہے نا تو ہفتے کی شام کو ضرور آنا چاہیے، بلکہ رات ہی ادھر رہ لیں، پھر اتوار کی صبح سے ہی کارروائی شروع کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ اس دفعہ ٹائٹ کریں گے. اس سے پچھلی دفعہ زیادہ ہڑبونگ مچی تھی. اس دفعہ میں خود نگرانی کر رہا تھا تو کچھ کام سیٹ رہا. تو اس دفعہ پھر اور نگرانی کریں گے تو انشاءاللہ سیکورٹی والے بھی ٹھیک رہیں گے. پارکنگ کا بھی مشورہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں کرنی پڑے گی، کیونکہ ارد گرد فصلیں بھی ہیں. تو یا تو اندر خانقاہ کے بھی کافی جگہ ہے، یا دیکھ لیں گے، مشورہ کر لیں گے. اور میڈیا کا بھی، ہاں جی میڈیا کا یہ بہت ضروری ہے اس دفعہ، کیونکہ یہیں سے ویڈیو ادھر جانی ہے جامعۃ الصالحات میں. تو ہم نماز پہلے پڑھ لیں گے 1 بجے کے قریب، کوشش کریں گے نماز پڑھ لیں، یا 12:30 بجے کے قریب. تو ایک تو آپ میڈیا میں، دوسرے اس کو کیا نام ہے، فیصل صاحب ہوں گے، عقیل، اور بالکل ویڈیو جانی چاہیے، وہاں اسکرین فٹ ہونی چاہیے بڑی، یہ وہ سارا انتظام کرنا پڑے. پروجیکٹر شاید ان کے پاس ہے تاکہ آواز بھی اچھی ہو اور دوسری چیزیں بھی. اور یہ ایک اور تھا کہ آج چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ 3 موبائل جو ہے نا لگے ہونے چاہیے، کہ ہمارا یوٹیوب پہ بھی لائیو جائے، فیس بک پہ بھی، اور ایک ریکارڈنگ کے لیے صرف. ٹھیک، وہ مل جائیں گے، بتھیرے ہیں یہ گڑے لوگوں کے پاس. 2 تو آپ کے پاس پڑے، ایک میرے پاس بھی پڑا ہے، اور میں نے کالا ناگ بند کر کے رکھا ہوں. وہ کر لیں گے انشاءاللہ. میرے سے لینا ہو تو لے لیں. اوپو کا ہے، کسی نے مجھے دیا ہے، تو مجھے تو چلانا نہیں آتا اور نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. ٹائم ہی نہیں ہے، اور چھوٹے فٹیچر موبائل کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، تو اتنے بڑے کے لیے کہاں سے ٹائم نکلے. مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کرے تیاری اچھی ہو جائے. اچھا، اور کیا رہ گیا؟ کس کا؟ نہیں، وہ پھر اتنا خرچہ نہیں ہم برداشت کر سکتے. یہ جو ہے یہ ہمارا نظام چل رہا ہے، اس کے ذریعے اتنا ہی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں گے نا. وہ ساؤنڈ والا اتنے پیسے مانگنے لگ جاتا ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ اوپر مسجد کے اتنے خرچے ہو رہے ہیں. وہ ایک کہتا 30 دے دو، کوئی کہتا 50,000 دو، 4,77,000 تو اس کی صرف فریم بنے، کیا نام ہے اس کے، ایلومینیم کے. 1.5-2 لاکھ شیشے والا مانگے گا. پھر یہ نیچے فرش بنا رہے ہیں کنکریٹ، اوپر چپس، اب یہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ پیسے ہی پیسے مانگ رہے ہیں.
بس اللہ ہی دے رہا. آپ لوگ بھی کوئی ہے اہل خیر تو اس کو توجہ دلاؤ کہ اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع کی تیاری میں جو حصہ لے گا اس کو فائدہ ہوگا. مسجد کی تکمیل اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ اس دفعہ پورے رمضان کا اعتکاف کر لیں, پھر دورہ تفسیر بھی یہاں ہونا ہے, اور ہم اپنی جو ہے ذکر فکر کی مجالس بھی شروع کرنی, تاکہ یہ کام ہمارا جلدی مکمل ہو جائے. جو ہم نے اصلاح و تربیت کے کام شروع کرنے, امن و سکون کے کام شروع کرنے, تو وہ ہم اس پر پوری توجہ دے سکیں. اور کوئی مشورہ؟ کھانا کون بنائے گا؟ یہ عزیز کے ذمہ ہے. ہاں, وہ اس دفعہ ان کا بچہ حافظ بن رہا ہے تو ان کی وہ دعوت کریں گے. اور اس دفعہ ہمارے تخصص والے تقریباً 17 یا 18 علماء فارغ ہوئے ہیں تخصص کر کے. ان کی دستار بندی ہوگی, ان کے بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ, ان کی ویڈیو بھی بنائیں گے. تو اور اسی طرح 2-3 حافظ بھی ہوئے ہیں, ان کا بھی جو ہے دستار بندی ہوگی انشاءاللہ, حضرت سے کروائیں گے. اور آئندہ بھی داخلے شروع ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے, حفظ کے بھی داخلے شروع ہے. تو وہ بھی اگر کوئی داخلہ لینا چاہے تو اس کو فارم مل جائیں گے مکتبے سے, تو وہ فارم فل کر کے دے. اسی طرح عامہ کے بھی داخلے جاری رہتے ہیں, اس میں تو ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے ہیں, BA MA لیول کے. اسی طرح اب ہم 3 دن کی, ایک دن کی بھی مجالس رکھیں گے, کیونکہ جس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تو 1 دن کے لیے آ جائے, 3 دن کے لیے آ جائے. اسی طرح ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو علماء طلباء کا یہاں جوڑ ہوتا ہے, تو اس میں بھی کل کافی علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے. تو یہ مختلف پروگرام انشاءاللہ چلتے رہیں گے تاکہ یہ زندہ خانقاہ بنے, زندہ مرکز بنے. یہ نہیں کہ بس ہفتے والے دن آئے تو آگے پیچھے نہ سلام نہ دعا. تو ضروری ہے کہ اب پورا ہفتہ جو ہے ذکر فکر مراقبے اور دعوت چلتی رہے. انشاءاللہ ہم میں تو لکھنے میں بھی مصروف ہوتا ہوں, کوئی ٹائم مانگے دے دیتا ہوں, لیکن ہم 1-2 علماء رکھیں گے جو دائی مزاج والے ہوں گے, کہ جو بھی بندہ آئے تو اس کو ٹائم دے سکے. اگر میں ٹائم نہ دے سکوں تو وہ ٹائم دے سکے. اسی طرح حضرت مولانا عارف صاحب ہمارے عشق قرآن ہے, وہ دورہ تفسیر کروائیں. بہت خوبصورت قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی. تو انشاءاللہ وفاق کے امتحان کے فوراً بعد دوسرے دن ہمارا دورہ تفسیر شروع ہو جاتا ہے, اور دورہ صرف و نحو بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جامعۃ الصالحات میں بھی سالانہ تقسیم اسناد ہوگی, وہ بھی بہت بڑا, صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک پروگرام ہوتا ہے. اس میں بھی مستورات بھیجیں, لیکن بچے نہ ساتھ ہوں. بچوں پہ پابندی ہے, کیونکہ وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور پھر پورا پروگرام خراب کرتے ہیں. بچے گھر میں ہوں اور بچوں والیاں آ سکتی ہیں. اور کوئی چیز رہ گئی؟ بینر میرے خیال پڑے ہوں گے ہمارے پاس. کیوں جی؟ پچھلے 1-2 بنائے ہوئے سے جس میں اوور آل لکھا ہوتا ہے کہ بھی اجتماع ہو رہا ہے. نہیں خراب ہو گئے تھے تو بتا دینا اس کو, نہیں تو یہ بینر بنا دیتا ہوتا. تو اس پہ بھی لگانا چاہیے اور بھی 1-2 جگہ لگانے چاہیے. لیکن موٹر وے پہ گاڑیاں کھڑی کرنے سے پرہیز کریں, نیچے آنی چاہیے. تو اس کا ایک نیا راستہ بھی ہے کہ موٹر وے پہ آ جائیں اور یوں ہو کے تھوڑا رانگ سائڈ پہ جا کے نیچے سے پل کے ہو کے بھی گاڑیاں آتی. یہ بھی راستہ بتانا ہے اس دفعہ لوگوں. اسی طرح پشاور سے بھی جماعت آئے گی, ایبٹ آباد سے بھی آئے گی, ہری پور سے بھی آئے گی, اور کیا تمہارا مانسیرا سے بھی لوگ آنے لگ گئے ہیں, وہاں سے بھی جماعت آئے گی, بٹ گرام سے بھی آئے گی.
انشاءاللہ مختلف جماعتوں کو خصوصی دعوت بھی دیں گے، خود بھی لوگ آئیں گے. بھرپور ہونا چاہیے اجتماع، کیونکہ اتوار کا دن ہر قسم کے لوگوں کو دعوت ہے. یہ حال بھی ہوگا، پیچھے باہر بھی ہوگا. دعا کریں کہ بارش نہ ہو تاکہ صحیح سلامت ہو جائے. لیکن بالفرض بارش ہو بھی گئی تو اوپر کے بھی ہم نے تیار کر لیے، اوپر بھی کنکریٹ اور چپس کروا دیے، تو وہ بھی انتظام ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اب اللہ ہی کرے گا، اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. دعائیں آپ کرنا شروع کر دیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ وہ اس کو کرے. آج ہی ہمیں بھٹو صاحب سے میری بات کرائیں تاکہ وہ اجازت بھی لیتے ہیں، اجازت بھی لیں. ٹائم تھوڑا رہ گیا، اب ٹائم تو ایسے نکل جانا، یہ ضروری ہے. اور کوئی بات ہے؟ پچھلی دفعہ جنریٹر لائے تھے خام خواہ، بجلی تو ٹھیک ہی تھی، کیا پھر لانا چاہیے؟ حضرت جی اگر ساؤنڈ سسٹم زیادہ پاور والا ہو نا، تو اس ٹائم تو ہمارا اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتی ہے اس کی اتنی پاور ہو پھر بازار. ہاں میرے خیال پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے برداشت نہیں کیا تھا، وہ پھر ٹرپ کرے گا. یہ لائٹ کا مسئلہ پچھلی دفعہ اسی پہ چلا تھا یا جنریٹر ویسے نہیں چلایا تھا. ٹائم پہ حضرت کا جب بیان اس ٹائم اس میں یہ نا حضرت جی کہ پچھلی دفعہ ساؤنڈ سسٹم اتنا ہیوی بھی نہیں تھا، اور اس سے جو پہلے ہوا تھا وہ سارا کچھ ہم نے کنورٹ کیا تھا جنریٹر کے اوپر، تو اس نے لوڈ اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ سنگل فیز میٹر ہے اور پھر آگے سے سنگل LT آئی ہے، دوسری لائن تو بالکل اس میں نہیں ہے. تو اگر ساؤنڈ سسٹم بہت ہیوی ہو گیا تو نہیں چلے گا، بیٹھ جائے گا. پھر وہ ٹرپ کرے گا، ٹرانسفارمر ٹرپ کرے گا، بند ہوگا یا لائن بند ہوگی تو پھر وہ لے دے گا. چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ لانا پڑے گا تو لے آئیں گے پھر مشورہ کر. ہاں جنریٹر ٹو بی سیف سائڈ رہنے کے لیے. لوڈ کا پتہ ہے کہ اس کا لوڈ ساؤنڈ سسٹم کتنا لوڈ ہو. جی اگر وہ جنریٹر پہ چلے گا، جی ہر اس پہ نہیں چلے گا، سنگل لائن پہ نہیں چلے گا. نہیں اس دفعہ تو چلا تھا، پہلے نہیں چلا تھا، وہ ہیوی تھا. یہ دوسرے والا تو چل گیا تھا. وہ چھوٹا تھا نا، پیچھے آواز نہیں آ رہی. ہمیں سارے ان کو کہہ رہے تھے مائیں بھائی آپ ادھر کھڑے اوپر آواز نہیں آ رہی ہمارے پاس. اگر ہیوی سسٹم ہوگا پھر حضرت جی جنریٹر کے جنریٹر کرنا چلیں وہ بھی کریں، ساتھ جنریٹر بھی پوچھیں. ہاں لیکن پیسے اچھے نہیں ہونے چاہیے. ساؤنڈ سسٹم بے شک اچھا ہو لیکن پیسے اچھے نہیں ہونے چاہیے. پیسے غریبوں والے ہی ہونے چاہیے کہ جی مسجد میں ہو رہا ہے پروگرام، ہمارے لوگ جیسے بھی ہیں مسجد کا خیال کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کوئی دل میں لوگوں کے ڈالی ہوئی بات تو مسجد والوں کی رعایت کرتے ہیں. بہرحال نماز کے بعد اپنے اپنے جماعتوں کے نام لکھوا دیں، اور اگلے ہفتے کو مجلس ذکر ہوگی اور آنا ہے، جماعتیں بنیں گی، کیونکہ دوسرے دن کو اور دوسرے شہروں سے بھی شاید لوگ آ جائیں، رات ادھر رہیں، پھر صبح پروگرام ہوگا. تو اس میں پھر باقاعدہ ساری جماعتیں، ابھی تو نام لکھ لیں گے، اس دن پوری حاضری ہو کے جماعتیں بن جائیں گی. اس لیے دعوت دیتے رہیں، جس نے سیکورٹی میں نام لکھوانا ہے یا دوسری جگہ نام لکھوانا ہے تو وہ لکھوا تو آج ہی دیں. جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں تو وہ پھر ہفتے والے دن آ کے لکھوا دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمت کو قبول کر لیں. جتنی اچھی نیت سے خدمت کریں گے اتنی زیادہ قبولیت ہوگی. اسی طرح جو اجتماع میں مالی تعاون کرنا چاہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. عجیب بات ہے کہ بیچارے علماء حضرات خود ہی زمینیں خریدتے ہیں، خود ہی مسجد بناتے ہیں، ڈونیشن اکٹھی کر کے خود ہی مدرسہ چلاتے ہیں، خود ہی استادوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور امیر لوگ بس مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں. حالانکہ امیروں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان کو پیسہ دیے، پیسے زمین خریدیں، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، تنخواہیں دیں، علماء بیٹھ کے ایمانداری سے اخلاص سے دین کی خدمت کریں. یہ امیروں کو بہت پکڑا جائے گا. بھئی امیر کہتے ہیں ہم دیکھو ہمارا ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، حالات حاضرہ کا بھی ہمیں پتہ ہے،
ہمارے وسائل بھی بڑی زبردست ہے، تو پھر ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہے، پوچھا بھی آپ کو زیادہ جائے گا۔ مولویوں کی اتنی پوچھ گچھ نہیں ہونی، جو اخلاص سے درس قرآن دیتا رہے گا تو انشاءاللہ درس قرآن کی برکت سے اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اور جو مال پیسہ اتنا کمائے، اتنی گاڑیاں، اتنی تو پوچھا جائے گا ہاں جی بتائیں آپ نے قرآن کی کتنی خدمت کی۔ یعنی جو ان کی ذمہ داری ہے کہ مال پیسہ مسجدوں مدرسوں پہ غریبوں پہ خرچ کریں، وہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ بیکاری بنا دیا کہ لوگوں کے پاس جا کے مانگنا پڑتا ہے۔ شکر ہے تو ہمیں تو زیادہ نہیں مانگنا پڑتا، اللہ فضل کر دیتے ہیں، لیکن عام علماء تو بیچارے مانگتے ہیں نا۔ ہم تو صاف کہتے ہیں بھی اللہ کو دینا، ہمیں تو نہیں دے رہے، اللہ کا گھر بنا رہے، مجھے تو نہیں مل رہا نا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کو دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ آپ کو نیکی پہ خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اس لیے مسجد کے ان کاموں کے لیے بھی اپنے دوستوں کو تھوڑی سی محبت سے ترغیب دیں، اور اپنے پیسے میں سے اجتماع کی تیاری کے لیے پیسہ لگائیں۔ مسجد کو مکمل کرنے کی اس وقت سب سے بڑی فکر ہے کہ شیشہ دروازے لگنے چاہیے، قالین بچھنے چاہیے، تو کوئی قالین بچھوا دے، کوئی شیشے کے پیسے دے دے، کوئی ایلومینیم کے پیسے دے دے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر پر لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 گنا نہیں 700 گنا تک بڑھا دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جان مال وقت ہر چیز قبول فرما دے۔ چلیں ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اللہ 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 اللہ۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، در قفس جو آ نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو نے دیے تو ہی دیتا ہے تو ہی دے گا، یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مسجد مدرسے قرآن کی خدمت، یا اللہ نمازیوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ جو ہماری خدمت والی جماعتیں ہیں جتنی ہیں، یا اللہ انہیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج جن دوستوں نے محراب کے لیے کمرے کے لیے کوشش کی محنت کی، یا اللہ ایک ایک ذرے کے بدلے یا اللہ ان کو اپنی جنت میں اونچے مقامات عطا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری کتابوں کے فیضان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ یا اللہ تفسیر سکون دل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
انقلابی تربیتی مجالس کو قبول فرما، اور قرآن انقلابی کتاب کو، روحانی ترقی کو، مکتوبات درد دل یا اللہ ساری کتابوں کو قبول فرما کے لوگوں کے دلوں کے بدلنے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں ان سب کی جائز شرعی دعائیں قبول فرما۔ آخری وقت ہے، لب اللہ